ایک دور تھا جب مدینہ منورہ نبوت کا مضبوط مرکز بنا ہوا تھا۔ کچھ کمزور عقیدہ کے حامل لوگوں میں لالچ کا مرض پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ خلافت کی باغڈور معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے فساد کو اور بڑھاوا دیا۔ ایسے میں علی اور فاطمہ زہرا کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی روزانہ شام کے وقت مسجد نبوی میں علمی نشست ہوا کرتی تھی، اور نماز عشاء کے بعد امام اپنے جد امجد کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ تم لوگ دو عادتوں سے بچو، کاہلی اور غفلت سے۔ کاہلی تمہیں حق کے فرائض انجام دینے سے محروم کرے گی، اور غفلت سے تم حق پر ایمان رکھنے کے قابل نہیں رہ سکو گے۔ میرے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملاقات کرے، کیونکہ یہ عمل آپس میں محبت پیدا کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بے شک یہ نشست بہت خوشبخت لمحوں کی ترجمان ہے۔ امام حسین علیہ السلام دلنشین انداز میں تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں، ہدایت اور نصیحت دینے میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرتے۔ تم سچ کہہ رہے ہو اے ابا جندب۔ بے شک امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے ایمان کا نور برستا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے جد کی قبر سے نگاہ نہیں ہٹاتے۔ وہ اپنے جد رسول اللہ سے اخلاق، صورت اور سیرت میں کتنے مشابہ ہیں۔ ان سے خدا کی یاد دلانے والی باتوں کے علاوہ آج تک کچھ نہیں سنا ہے۔ وہ امام ہے، ان کی محبت کا انکار کرنے والوں کے خدا توبہ قبول نہیں کرتا۔ شام سے خط ہے میرے آقا۔ ہم تمہیں کرتے ہیں کہ معاویہ مر گیا۔ کیا معاویہ مر گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے، آخر معاملہ کیا ہے پہرے دار؟ معلوم ہوتا ہے خط میں بہت ہی ضروری بات لکھی ہوئی ہے، نہیں معلوم کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں پتہ نہیں کیا بات ہے، مگر بے شک یہ ایک بہت ضروری خط ہے جسے قاصد دارالخلافہ شام سے لے کر آیا ہے۔ خدایا کیا کروں؟ میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ اس سلسلے میں مروان ابن حکم سے مشورہ کیا جائے۔ پہرے دار، مروان کے پاس جاؤ اور انہیں فوراً اپنے ساتھ لے کر آؤ، اور ان سے اور کوئی بات نہ کرنا۔ آپ کا حکم سراخوں پر آقا۔ ہاں میں آ رہا ہوں۔ کون ہے؟ السلام علیکم میرے آقا مروان۔ میرے آقا ولید آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے۔ تم جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ولید ابن عتبہ کی طرف سے مروان ابن حکم کے نام، ہم آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ مجھے طلب کرنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو معاملہ بڑا سنگین نظر آتا ہے۔ مروان ابن حکم مدینہ منورہ کا حاکم تھا۔ معاویہ نے اسے ہٹا کر اس کی جگہ ولید کو حاکم بنایا تھا، لہٰذا مروان ولید سے بہت ناراض تھا، اور نہ ہی اس کی محفل میں جانا مروان کو پسند تھا۔ خوش آمدید ہے مروان، میرے عزیز مہمان۔ تمہیں بھی خوش آمدید ولید، خوش آمدید۔ اے میرے مخلص اور وفادار دوست، تم بڑی گہری فکر میں ڈوبے ہو ولید، آخر کیا بات ہے؟ لو تم خود ہی یہ خط پڑھو مروان، یہ میری فکر کا سبب ہے۔ یہ خط تو خلیفہ معاویہ کی جانب سے ہے نا؟ معاویہ مر گیا ہے مروان،
اس کے بیٹے نئے خلیفہ یزید کا خط میرے نام آیا ہے، اچھی طرح پڑھ لو۔ یزید ابن معاویہ کی جانب سے ولید ابن عتبہ کے نام، حسین، عبداللہ ابن عمر اور ابن زبیر سے بیعت لو، مزید اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یزید چاہتا ہے کہ تم حسین اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت لو۔ عبداللہ کی طرف سے؟ اگر اس کے ساتھی راضی ہو جائیں تو کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئے گی۔ مگر کیا حسین اور ابن زبیر مان جائیں گے؟ میرے حساب سے یہ ناممکن ہے مروان۔ میری رائے ہے کہ انہیں اسی وقت بلایا جائے، اس سے پہلے کہ معاویہ کی موت کی خبر عام ہو جائے، ورنہ وہ آنے سے صاف انکار کر دیں گے۔ مکہ اور مدینہ کی عوام نئے خلیفہ کے خلاف بغاوت چھیڑ دے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر وہ یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرتے تو ایسے میں ہمارا موقف کیا ہوگا؟ یزید نے لکھا ہے کہ ہر حالت میں بیعت حاصل کرو، اگر وہ انکار کرتے ہیں تو انہیں قتل کر دو، تاکہ مکہ کے لوگ خوف زدہ ہو کر یزید کی بیعت کرنے کو تیار ہو جائیں۔ تم جو کہہ رہے ہو وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ یہ تو سچ ہے کہ مکہ کے لوگ یزید کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ گمراہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ خلافت پر صرف حسین کا حق ہے، لیکن رکو ذرا ٹھہرو، میں باہر کسی لڑکے کی آواز سن رہا ہوں، کیا تم بھی سن رہے ہو ولید؟ ہاں ابن حکم، وہ لڑکا عبداللہ ہے جو پہرے دار سے کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میرے شہر کے راستے میں تمہارا شہر پڑتا ہے، میں نے کئی بار آرام کیا ہے، تمہارا شہر اس عنایت کا مستحق ہے۔ ہائے چچا، مجھ سے شام کی اور وہاں کے باغات کا ذکر کرو، سنا ہے وہاں شکار زیادہ پایا جاتا ہے۔ میری رائے ہے کہ پہرے دار کے بدلے اس لڑکے کو حسین ابن علی اور ابن زبیر کے پاس بھیجا جائے، تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کام کس حد تک خطرناک ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے اے ولید؟ مان گئے تمہاری فکر اور فریب کو۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، انشاءاللہ فوراً روانہ ہوتا ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کیا نماز ادا کر لی؟ میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں امام حسین کے پاس خط لے کر جا رہا ہوں، وہ روز رات کے وقت مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں۔ امام حسین کے پاس جا رہے ہو؟ مجھے بھی ساتھ لے چلو، مجھے ان کے دیدار کی بڑی حسرت۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار حسین کے چاہنے والے ہو۔ سچ کہتے ہو بیٹا، سنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین سے بہت محبت کرتے تھے اور کہتے تھے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ چچا، اب ہم مسجد نبوی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا اے رسول اللہ کے بیٹے۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس پر اعتراض نہ کرو، جس دولت پہ تمہارا حق ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرو، فضول خرچی سے پرہیز کرو، اتنا ہی خرچ کرو جتنے کی تمہیں ضرورت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کھاؤ اور اس سے زیادہ کی توقع کرنا کیا آپ چھوڑ نے دو۔ سنا امام نے کیا فرمایا؟ ہاں سنا بیٹا، اللہ جانتا ہے رسالت کو کس خاندان میں قرار دے۔ امام تمہیں بلا رہے ہیں بیٹا۔ ہاں، انہیں کیسے پتا چلا کہ میں ان سے ملنے آیا ہوں؟ ہاں بیٹے عبداللہ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے آقا، ولید نے کہا ہے کہ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور میں یہ پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر اس وقت مسجد میں ہی موجود تھے۔ ولید کے دربار میں امام کو بلانے کی خبر سن کر وہ امام حسین کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ اے فرزند رسول، ولید نے مجھے بھی پیغام بھیجا ہے، آخر کیا بات ہے؟ وہ ہم سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ ابن زبیر، میرا خیال ہے کہ معاویہ مر چکا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ خبر عوام میں پھیل جائے، ولید ہم سے یزید ابن معاویہ کے حق میں بیعت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم وہاں جا کر بیعت سے انکار کر دیں تو ہمیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ گھبراؤ مت ابن زبیر، میں وہاں جاؤں گا، میرے ساتھ چند طاقتور ساتھی موجود ہوں گے۔
اے میرے ساتھیوں، اگر تم میری بلند آواز سننا تو سب کے سب آ جانا، ورنہ اپنی جگہ پر رکے رہنا، میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ میرے آقا ولی امام حسین ابن علی آئے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں، کیا میں انہیں اندر آنے کی اجازت دے دوں؟ بہت اچھی، تو جلدی جا کر انہیں فوراً اندر بلا۔ خوش آمدید، السلام علیکم یا میرے مولا ابا عبداللہ۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ولید، تمہارے پہرے دار حسین کو خوش آمدید کہہ کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں۔ اور ایسے ماحول میں تم کہتے ہو کہ اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کر دے تو ہم ان کا سر کاٹ لیں۔ خوش آمدید یا ابا عبداللہ، خوش آمدید اے رسول اللہ کے نواسے، آئیے تشریف رکھیے۔ خلیفہ معاویہ گزر گئے ہیں میرے مولا، اور اب یزید حاکم وقت۔ تعجب ہے، کیا وہ خلافت کا مستحق جی ہے؟ نہیں میرے مولا، اے فرزند رسول، لیکن خلافت سے آپ کا کیا سروکار؟ مسلمانوں کے لیے آپ کے درس خلافت سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ کیا خلافت مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کا نام نہیں ہے؟ اے ولید، کیا رسول اللہ ایسے نہیں تھے؟ اے ابا عبداللہ، آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جو گزر چکا ہے اور اب ماضی بن چکا ہے۔ دنیا بہت بدل گئی ہے، بہت بدل گئی ہے اے فرزند رسول۔ نہیں، لوگ بدل گئے ہیں۔ حکمرانوں کے ساتھیوں کے لالچ نے مسلمانوں کے حقوق کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آپ خلافت کے فلسفے سے نا آشنا ہیں، یزید خلافت کے لیے آپ سے زیادہ مستحق نہیں ہے۔ مہمان نہیں، تم ان کی شان میں ان الفاظوں کا استعمال نہ کرو، یہ علی اور دختر رسول کے فرزند ہیں۔ افسوس اے حکم کے بیٹے، افسوس، یہ تم نے کیا کہا؟ کیا یزید مجھ سے زیادہ مستحق ہے؟ نہیں یا ابا عبداللہ، اے ابن رسول اللہ، ہمیں رسول پاک کے گھرانے کی منزلت اور عظمت کا پورا خیال ہے، لیکن آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ عوام نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے۔ عوام نے معاویہ اور اس کے ساتھیوں کے خوف سے یزید کی بیعت کیا کی ہے۔ مسلمانوں میں فتنہ و فساد کروانا چاہتے ہیں؟ میں اپنے جد کی امت میں انصاف، حق اور بھلائی چاہتا ہوں، نہ میں اقتدار کا بھوکا ہوں اور نہ ہی منصب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ یزید ابن معاویہ کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے اے مروان ابن حکم، میں تنہائی میں بیعت نہیں کروں گا، تم لوگ مسجد میں آؤ اور سب لوگوں کے سامنے مجھ سے بیعت طلب کرو۔ بیعت کے بغیر یہاں سے باہر نہیں جا سکو گے حسین، بیعت کرو یا قتل ہو جاؤ۔ مجھے ڈرانا چاہتے ہو ابن حکم؟ کیا سمجھتے ہو میں قتل کی ان دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا؟ امام حسین علیہ السلام غصے کے عالم میں باہر نکل آئے۔ جب لوگوں نے انہیں اس طرح غضبناک دیکھا تو ولید اور ابن حکم کے گھر میں گھسنا چاہا تاکہ ان لوگوں پر حملہ کریں، لیکن امام نے انہیں ایسا کرنے سے روک لیا۔ تم نے ایک سنہرا موقع ہاتھ سے جانے دیا ولید، اگر تم نے ان کا قتل کر دیا ہوتا تو مکہ کی عوام خوف زدہ ہو کر یزید کی بیعت کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ لیکن میری بات سنو ابن حکم، بخدا پیغمبر فرماتے تھے کہ حسین میرا بیٹا ہے، اور حسین کا خون بہانا یقیناً اللہ کو ناپسند ہوگا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسلام جو یزید جیسے کی رہبری میں مبتلا ہو گیا ہے، ایسے اسلام کو دور سے سلام۔ میں نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خلافت آل سفیان پر حرام ہے۔ سنا ہے امام حسین علیہ السلام قافلے کے ساتھ سفر کی تیاری کر رہے ہیں، کیا ہدف ہو سکتا ہے؟ شاید حج کرنے مکہ جا رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ مدینے والوں سے بیعت لینا امام کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ولید نے ان پر سخت پابندی عائد کر رکھی ہے، اور انہیں یہ بھی خوف ہے کہ یزید ابن معاویہ کے طرفدار ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کر دیں گے، اسی لیے انہوں نے مکہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مکہ کا سفر شروع کرنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام رات کے وقت اپنے جد امجد رسول اللہ کے قبر پر تشریف لے آئے۔ اے اللہ، یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میں یہاں ایسے کام سے آیا ہوں جس کا تجھے علم ہے۔ اے پروردگار، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پابند ہوں۔ میں اس قبر کو
اور اس میں جو دفن ہے اسے واسطہ بنا کر تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو تو مناسب سمجھے اور جس میں تیرے رسول کی بھی مرضی شامل ہو اسے میرے اختیار کرا۔ اللہ سمع سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر۔ میرے آقا یزید موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ حسین ابن علی اور ان کے اہل بیت مکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ لعنت ہے تم پر کہ تم نے انہیں مدینہ سے باہر جانے دیا۔ جلدی وہ مدینہ والوں سے بیعت بھی لے لیں گے کیونکہ وہ حسین کو بہت چاہتے ہیں۔ جاؤ حسین کو قتل کر دو، چاہے وہ کعبہ کے پردے سے لپٹے کیوں نہ ہو۔ میری جان کی قسم، امام وہی ہے جو کتاب خدا کے مطابق فیصلے کرے، عدالت کے ساتھ قیام کرے، دین حق پر عمل درآمد کرے اور خود کو خدا سے مربوط چیزوں میں خالص قرار دے۔ اب کیا کیا جائے آقا؟ سلیمان ابن سرد الخزاعی تک خبر پہنچ چکی ہے کہ حسین مکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حسین کی بیعت کی ہے اور کوفہ آنے کی دعوت دی ہے۔ اے کوفہ والو، اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے چاہنے والو، معاویہ مر چکا ہے اور حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اب مکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ تم لوگ ان کے اور ان کے والد بزرگوار کے دوست ہو۔ اگر تم اپنے آپ کو حسین کے دوستوں، ان کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے والوں میں شمار کرتے ہو تو انہیں خط لکھو، اور اگر تمہیں اپنی سستی اور کاہلی کا خوف ہے تو انہیں زحمت نہ دو۔ تو پھر خط لکھو، اللہ کی برکت تمہارے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین ابن علی کے نام سلیمان ابن سرد الخزاعی، مسید ابن نجیبہ، رفاع ابن شداد بجلی اور ان کے مسلمان ساتھیوں کی طرف سے السلام علیکم۔ محمد المصطفیٰ کے نور چشم اور علی المرتضیٰ کے فرزند کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں۔ جو ہم پر گزرے گی اس کی فکر آپ نہ کریں۔ آپ کا ایک مسلح لشکر آپ کا منتظر ہے۔ اگر آپ خود تشریف نہیں لا سکتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس اپنے اہل بیت کے کسی فرد کو روانہ کریں جو خدا کے حکم اور سنت رسول کے مطابق ہمارے درمیان حکومت کرے۔